بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 5 مشہور اور پرانے بتوں کے بارے میں۔ یہ 500 بت کون تھے اور ان بتوں کو بنانے والے کون تھے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی، اور ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف وعظ فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں دیا کرتی تھی۔ ان 5 بتوں کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم کے یہ 5 فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار اور عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی محب اور معتقد تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا، تو شیطان نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو، اور ان کے مجسموں کو دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دلاتے رہو۔ چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ دیے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو واعظ سنا سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا، اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اسی طور پر بت پرستی سکھاتا رہا۔ لوگ اپنے صالحین کی تصویریں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنے دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح شرک اور بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یکے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا، اور حکم صادر فرما دیا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز کوئی شخص کسی آدمی کسی جاندار کا بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو فوراً مٹا کر اور توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دو، تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ناظرین، جو ہمیں درس ہدایت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے پیروں کے مریدین اپنے پیروں کی تصویروں کو فریموں میں بند کر کے اپنے گھروں میں رکھ چھوڑا کرتے ہیں، اور خاص موقعوں پر اس کی زیارت کرتے کراتے رہتے ہیں، بلکہ بعض تو ان تصویروں پر پھول مالائیں چڑھا کر اگربتی بھی سلگایا کرتے ہیں اور اس کے دھویں کو اپنے بدن پر ملا کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان خرافات سے باز نہ رہے اور علماء اہل سنت نے اس کے خلاف علم مخالفت نہ بلند کیا تو اندیشہ ہے کہ شیطان کا پرانا حربہ اور اس کی شیطانی چال کا جادو مسلمانوں پر بھی چل جائے گا، اور آنے والی نسلیں ان تصویروں کی عبادت کرنے لگیں گی۔ خوب کان کھول کر سن لیجئے کہ حضور خاتم النبیین نے بت پرستی کے جس درخت کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا، آج کل کے یہ جاہل بدعتی پیر اور ان کے توہم پرست مرید بت پرستی کی ان جڑوں کو سینچ کر پھر شرک و بت پرستی کے درخت کو ہرا بھرا اور تنا دار بنا دینا چاہتے ہیں۔ آج کل کے جاہل اور دنیا دار پیروں سے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنی زبان کھولیں، مگر ہاں حق پرست اور حق گو علماء اہل سنت سے بہت کچھ امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ ان کے خلاف شرع اعمال اور افعال کے خلاف انشاءاللہ ضرور علم بلند کرتے رہیں گے۔
کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر اسی موقع پر جب کہ اسلام کی کشتی گمراہیوں کی بھنور میں ڈگمگانے لگی تو علماء اہل سنت ہی نے اپنی جان پر کھیل کر کشتی اسلام کی ناخدائی کی ہے اور آخر طوفانوں کا رخ موڑ کر اسلام کی کشتی کو غرقاب ہونے سے بچا لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔